الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ، اور فرعون بمائے اپنے ساز و سامان اور بادشاہت اور دنیا کی ساری طاقتیں ہونے کے باوجود ناکام دنیا اور آخرت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری نقشوں کے نہ ہونے کے باوجود دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ثبوت اللہ پاک کی طرف سے سب سے بڑی سند قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا اور فرعون ہار گیا، اور فرعونی کافی جو مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئے، فرعونیوں کو بڑا غصہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو لے کر چل پڑے تو فرعون نے ایک فوج تیار کی کہ جاؤ موسیٰ اور جو موسیٰ ساتھ لے کے جانے والی میری فوج کو مسلمان کر کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو سب کو پکڑو، سولی پر چڑھاؤ، ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 آگے نکل گئے، فرعون نے اپنی فوج تیار کی ہے، وہ پیچھے تھا۔ آگے جب پہنچے تو جو درجہ تھا، درجہ کلثم، وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نو مسلم تھے، انہوں نے کہا موسیٰ بڑے عجیب پھنس گئے، آگے چونکہ دریا ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں تیرنا بھی نہیں آتا ہے، تو دریا بڑی موجیں اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی روانگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور پیچھے فرعون بھی پہنچ چکا ہے، آگے چونکہ ہمیں تیرنا نہیں آتا تو آگے جا نہیں سکتے، پیچھے مڑیں تو پیچھے فرعون ہے، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو نو مسلم تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کہی نا، کہا کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج ہم پھنس گئے اور بڑی بری طرح پھنسے ہیں، کیا کریں؟ چونکہ ظاہری نقشے یوں ہی کہہ رہے تھے کہ واقعی تیرنا نہ آتا ہو، آگے پانی ہو، پیچھے دشمن ہو، فوج ہو جن کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، تو ظاہری نقشہ اسی بات کی شہادت دے رہا تھا کہ یہ پھنس گئے اور اب جو ہے وہ بچتے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق والے تھے، تو انہوں نے فوراً اس کے بدلے میں جو کہا، ان معی ربی سیہدین، نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، جو اس موقع پہ بھی کوئی سبب تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس موقع پہ بھی میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ دے گا۔ اب یہی بات کہنی تھی کہ اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، کہ یہ جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس کو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جب سمندر پر مارا تو کہا اس لاٹھی کے مارنے کی برکت سے جو پانی تھا وہ پانی دیوار بن کر ایسے کھڑا ہو گیا، درمیان کی جگہ خشک ہو گئی، یعنی اب دیواریں بن گئی، پانی ایک دیوار کی شکل میں جسمانی جس طرح ایک چیز ہوتی ہے حصی، تو کہا کہ اب جو ہے وہ سارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے ان 12 راستوں سے چل کے گزر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری فوج کا آخری بندہ باہر تھا اور فرعون داخل ہو چکا، فرعونی سب داخل ہو چکے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے پانی اب تم اپنی روانگی پہ چل پڑ۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی مدد تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا امر تھا، کچھ نہ ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے۔ فرعون کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کی مدد نہیں تھی، اللہ کا باغی تھا، تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو گیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، سارے نبیوں کا، صحابہ تابعین کا فیصلہ، اور قرآن کا فیصلہ، اور یہ فیصلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور لوگ پڑھتے رہیں گے۔